بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی 6 نمبر سبق ہے۔ وَخَدِمْتُ، یہ خدمتو جو ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَسَمَّيْتُ ہوں، سمیتو ہوں، یہ عاطف ہے اس پر، اور یہ عبارت اس لیے لائی گئی کہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، جو سلطان ہوتے تھے، وہ علم دوز ہوا کرتے تھے اور خود بھی اکثر عالم ہوتے تھے، علم کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب یہ کتاب لکھی گئی شمسیہ کی شرح، تو اس نے اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے پھر اس کو اس کے حضور میں حاضر کیا، یعنی اس کے سامنے پیش کی یہ کتاب۔ تو اسی بارے میں یہ عبارت لائی اور اس کی کچھ تعریفات کی ہے، کچھ صفات بیان کی ہے۔ تو وَخَدِمْتُ یہ عطف ہے کس پر؟ وَسَمَّيْتُ بِهِ، یعنی بِهَذِ الشرح، بِهِ کس کی طرف راجع ہے؟ شرح کی طرف راجع ہے۔ اور عالی حضرت، عالی حضرت سے مراد کہ الحضور، الحضرت العالیہ، یہاں پر اضافت الصفہ الی الموصوف ہے، یعنی عالی حضرت الحضرت العالیہ، اور یہ صفت یہ بھی مضاف ہے کس کی طرف؟ من کی طرف۔ اور اس من سے مراد یہ من جو ہے کس کی طرف راجع ہے؟ اس کی طرف جس کی یہ تعریف ابھی بیان کر رہے ہیں کہ من کہ اس کے حضور میں، یعنی اس کے حضور کی خدمت کے لیے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ من خصہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے، بالنفس القدسیہ، النفس قدسیہ یعنی پاک ذات، پاک روح، الروح المطہرہ، یعنی وہ پاک نفس، لم یخطر الوسواس الشیطانیہ، یعنی اس پر شیطان کے وسوسے جو ہے وہ نہیں گزرے ہیں، وہ روح، النفس القدسیہ۔ والریاست الانسانیہ، ریاست یعنی سرداری یا بادشاہت، حکومت انسانیہ، انسانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دو نفس قدسیہ بھی دیا ہے اور ریاست انسانیہ بھی دی ہے۔ نفس قدسیہ روح مطہرہ، ریاست قدسیہ یعنی انسانوں پر اس کو بادشاہی دی ہے، اس کو سرداری دی ہے۔ یہ عاطف ہے کس پر؟ وخصہ اللہ تعالی وجعلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی اس کے لیے فاعل کون سا ہے؟ لفظ جلالہ ہے، اور ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس من کی طرف۔ یہاں پر خصہ میں بھی یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس من کی طرف راجع ہے، اور یہ پورا جو ہے یہ صلہ ہے پورا، اور صلے میں ایک ضمیر کا ہونا ضرورت ہے جو موصول کی طرف راجع ہو۔ تو یہ ہا ضمیر ہے جو موصول کی طرف راجع ہے، یہاں پر بھی یہ ہا ضمیر ہے، یہ اس موصول کی طرف راجع ہے۔ بحیث، اس کو اس طرح بنا دیا کہ بتصاعد رتبتہ یتصاعد مراتب الدنیا والدین، اس کے لیے فاعل تصاعد کے لیے کون سا ہے؟ مراتب، یعنی جب اس بادشاہ کے مراتب جو رتبے جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو اس کے رتبے بڑھنے کی وجہ سے دنیا کے مراتب بھی بڑھتے ہیں اور دین کے مراتب بھی بڑھتے ہیں۔ یعنی جب یہ ترقی کرتے ہیں تو اس کی ترقی کی وجہ سے دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور دین میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ دنیا کی ترقی تو یہ ہے کہ حکومت کی جو کام ہے وہ آسان ہو جائے، مخلوق جو رعایا ہے اس کو راحت ہو، اس کو سکون ہو، اس کو فائدہ پہنچے اور اس میں خوشحالی آئے، اور دین کے جو ہے وہ اشتغال بالعلم و اشتغال بالعبادہ، اشتغال بالعلم اور اشتغال بالعبادہ، اس لیے کہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین الاسلام۔
تو جب اس کے رتبے بڑھتے ہیں تو یتساعد، تو اس کے رتبے بڑھنے کی وجہ سے دنیا کے مراتب مرتبہ کی جمع ہے، تو دنیا کے مرتبے جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں اور دین کے مرتبے بھی بڑھتے ہیں، کہ جب دنیا کے مرتبے بڑھتے ہیں تو لوگوں میں خوشحالی آتی ہے، اور جب دین کے مرتبے بڑھتے ہیں تو لوگ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں، لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین سے مراد کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ یہ بھی عطف ہے کس پر؟ یتصاعد پر، یتطأطأ، یتطأطأ یعنی جھک، دون تحت، سرادق جمع ہے کس کی؟ سرادقات جمع ہے سرادق کی، اور سرادق اس خیمے کو کہتے ہیں جو گھر کے صحن میں لگائے جاتے ہیں، جو گھر کے اندر لگ جاتے ہیں، اس خیمے کو کہتے ہیں۔ دولتی ہی، دولت کہتے ہیں ریاست یعنی سلطنت کو۔ رقاب، رقبہ کی جمع ہے رقبہ گردن۔ ملوک، ملک کی جمع ہے سلطان، سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی یتطأطأ اور جھک جاتے ہیں، اس کے لیے جو فاعل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ رقاب ہے، رقاب۔ وَيَتَطَأْطَأْ رِقَابُ الْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ، اور جھک جاتے ہیں ملوک اور سلاطین کی گردنیں۔ اور یہ کب جھک جاتی ہے؟ کہ جب کوئی بہت بڑا ہو اور اس کے سامنے دوسرے کمزور ہوں تو کمزوروں کی گردنیں وہ جھکی ہوتی ہیں، تو وَيَتَطَأْطَأْ اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، یعنی اس کی جو سلطنت کے جو خیمے ہیں اس خیموں کے سامنے ملوک اور سلاطین کے رقبی یعنی گردنیں جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، وَيَتَطَأْطَأْ جھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سرادق، یہ دولت جو ہے اس کے تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ الدار کے ساتھ، الدار کے ساتھ۔ تو دار کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہ ہے استعارہ مکنیہ، اس لیے کہ یہ مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے یہ محذوف ہے، اور مراد بھی مشبہ ہے، تو استعارہ تکنیہ۔ اور سرادق جو گھر کے لوازمات میں سے اس کو ثابت کیا کس کے لیے؟ دولت کے لیے، تو یہ کیا بنا؟ یہ استعارہ یہ لیا۔ اور رقاب الملوک، وہ رقاب یتطأطأ جو ہے یہ ثابت کیا کس کے لیے؟ رقاب الملوک اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ ترشیحیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَخْدُومُ الْأَعْظَمُ، مخدوم ایک ہوتا ہے خادم جو خدمت کرتے ہیں، اور ایک مخدوم ہوتا ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے، تو وہ مخدوم اعظم ہے، سب سے بڑا مخدوم ہے، سب لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ دستور کا مطلب معنی ہے مرجع، اور مرجع کہتے ہیں جس کی طرف سب لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مرجع ہوتا ہے، یعنی جس کا بھی جو بھی کام آ جائے اس کی طرف لوٹے، اور مرجع ہے۔ اور اعظم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعظم، اعظمانی تثنیہ، اس میں تفضیل کا صیغہ، جمع اعظمون، اور یہ بھی جمع اعاظم، تو اعاظم جو ہے یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اعاظم الوزراء، یعنی پورے وزیروں کا یہ کیا ہے؟ اعاظم میں سے ہے، تو اعاظم ہے صرف اس ملک کی نہیں بلکہ فی العالم، سارے عالم کی۔ اور شروح قطبی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اعاظم الوزراء کو اس لیے ذکر کیا، اس کی ذکر کرنے کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ وزیر ہے، سلطان نہیں، وزیر ہے اور سلطان نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ جہاں پر فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہو، فاعل کون سا ہے، یا بیچ میں یہ یتصاعد ہو اس کے فاعل یہ ہے، یتطأطأ ہے اس کا فاعل جو ہے وہ یہ ہے، اور اس طرح
جہاں پر بھی ہو تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ موصول کے لیے صلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ عطف ہے تو کس پر عطف ہے، یہ عطف ہے تو کس پر عطف ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عبارت میں، اور اس میں صرف ترجمہ ہوتا ہے اور عبارت، اور جہاں پر تشبیہ بنانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم نے بنا دی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔